وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله. محترم مکرم حاضرین و ناظرین، بعد از حمد باری تعالیٰ و نعت مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام، آج کی یہ پاک و پاکیزہ مقدس محفل بزم برائے ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے. مرحوم و مغفور کے لواحقین و دیگر تعلق رکھنے والے احباب سب تشریف لائے، اور یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات ہمارے پلے پڑ جائے. تلاوت قرآن مجید کی اپنی ایک حیثیت ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور یہ نعت ہو یا تلاوت ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نعت سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے، حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور سارے ایمان کا خلاصہ حضور ہے. اللہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے، تو جو مرکزی حیثیت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کون کتنا پرہیزگار ہے، کوئی کتنا نیک ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ حضور کے کتنا قریب ہے. حضور کے کتنا قریب ہے. یہ ثنا خان مصطفیٰ بہت خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیا، اور حسب استعداد ہم نے اس سے محبت وصول کی، لیکن کائنات میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے نعت پڑھی. حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے نعت پڑھی ہے، اور نعت بھی کہاں پڑھی ہے؟ خانہ کعبہ میں. اور جو کیفیت ہے اس نعت خان کی وہ یہ ہے کہ کبھی وہ بددعا کے چہرے کو دیکھتے، سبحان اللہ کہنے کی پابندی تو نہیں، سبحان اللہ ایمان کا حصہ ہے. تو وہ پڑھنے والا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے. اور یہ نعت اس وقت پڑھی گئی جب مکہ میں قید پڑا. لوگوں نے بتوں کو پکارا، بارش نہ، تو سارے قریش مکہ جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر اس پہلے ثنا خان کے پاس آئے جس نے سب سے پہلے حضور کی ثنا کی، اور پورا ایک دیوان لکھا، اور اس میں تقریباً 1000 کے مقدار تک دیوان جمع ہوا. تو وہ آئے کہ حضور ہم آپ کے پاس آئے. کہا کس لیے؟ کہا دعا کریں. کہا کس لیے؟ کہا بارش قید پڑ چکا ہے. انہوں نے فرمایا تم چلو میں آتا ہوں. قریش مکہ چلے گئے. وہ ہستی اٹھی، انہوں نے پہلے دعا کی رغبت نہیں دی، بلکہ سب سے پہلے حضور کو اٹھایا. سب سے پہلے کس کو اٹھایا؟ حضور کو اٹھایا. اور یہ بات آپ نے پتے باندھ لینی، ابھی دعا نہیں کی، دعا سے پہلے حضور کو اٹھایا. دعا سے پہلے حضور کو اٹھایا، اور اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ میں آئے. خانہ کعبہ میں بت پڑے. اب خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے، بلکہ اپنا رخ دوسری طرف کرتے، اور اپنی پشت کو، کمر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے. اور کیا فرماتے ہیں کہ وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ.
سمان الیتاما عصمت للاراملی، فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہستی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برس پڑتے ہیں، بادل برس پڑتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کے۔ یہ کندھوں پہ کون ہے؟ حضور ہیں، اور نیچے جو نام پڑھ رہے ہیں وہ حضرت ابو طالب ہیں۔ زور سے کہیے حضرت ابو طالب۔ اور یہ جس گھرانے کا یہ سلسلہ ذکر چل رہا ہے، یہ گھرانہ بڑا لاجپال گھرانہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم یہ ذکر سنتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور اس کا ذکر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس ذکر کے علاوہ ہر شے کی نفی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آپ کی توجہ کا تعلق، اور توجہ سر کی اور باہر کی چیز نہیں ہے، توجہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اس توجہ کو آپ رکھیں۔ قرآن آپ کے لیے بھی آیا، میرے لیے بھی آیا، سب